اسلامی تاریخ میں ایسے بہت سے عظیم شخصیات گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیا۔ ان میں سے ایک روشن ستارہ حضرت اویس قرن ہیں، جنہوں نے رسول اکرم کو ظاہری طور پر کبھی نہیں دیکھا، مگر ان کی محبت اور اطاعت میں وہ مقام حاصل کیا کہ خود نبی کریم نے ان کے بارے میں صحابہ کرام کو بشارت دی۔ حضرت اویس قرن یمن کے شہر قرن سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ مراد سے تھا۔ آپ کی زندگی کا آغاز فقر و فاقہ میں ہوا، مگر بچپن ہی سے زہد، تقوی اور عبادت میں ان کا خاص شوق تھا۔ ان کے والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا اور ماں ایک ضعیف، نابینا خاتون تھیں۔ حضرت اوس نے اپنی پوری جوانی اپنی ماں کی خدمت میں گزار دی۔ حضرت اوس کو جب نبی کریم کے ظہور کی خبر ملی تو ان کا دل بےتاب ہو گیا۔ وہ چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ جا کر حضور اکرم کی زیارت کرے، مگر ان کی ماں ضعیف اور محتاج تھیں، وہ ان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے۔ کئی بار انہوں نے ارادہ کیا، مگر والدہ کی اجازت نہیں ملی۔ آخر ایک دن والدہ نے کچھ وقت کے لیے اجازت دی، مگر شرط یہ رکھی کہ اگر نبی کریم مدینہ میں نہ ہوں تو انتظار کیے بغیر واپس آ جانا۔ حضرت اوس مدینہ منورہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ رسول اکرم کسی غزوہ کے لیے باہر تشریف لے گئے ہیں۔ آپ نے اپنی ماں سے کیے وعدے کو نبھاتے ہوئے حضور کی زیارت کے بغیر واپس یمن لوٹ گئے۔ جب نبی کریم واپس تشریف لائے تو آپ کو حضرت اوس کی آمد کا علم ہوا۔ آپ نے فرمایا، میرے بعد یمن سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہے، وہ تمہارے درمیان چھپا ہوا رہے گا، وہ اپنی ماں کا بہت خدمت گزار ہے۔ اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اسے پورا کر دے۔ عمر، اگر تمہیں اس سے ملاقات ہو تو اس سے دعا کروانا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ سید المرسلین نے ایک ایسے شخص کی فضیلت بیان فرمائی جو ظاہری طور پر آپ سے کبھی نہیں ملا۔ حضرت عمر فاروق ہر سال حج کے موقع پر یمنی قافلوں میں اویس قرن کو تلاش کرتے۔ إذن آخر أروم الله. حضرت عمر اور حضرت علی نے حضرت اوس سے ملاقات کی اور ان سے نبی کریم کے ارشاد کے مطابق دعا کروائی۔ حضرت اوس نے عاجزی سے انکار کیا، مگر جب حضرت عمر نے نبی کریم کی حدیث سنائی تو آپ رونے لگے اور دعا فرمائی۔ حضرت اوس نے شہرت سے ہمیشہ گریز کیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ان کی عبادت مقام سے متاثر ہوں۔ مدینہ مکہ میں مستقل قیام نہیں کیا تاکہ لوگ ان کی پہچان نہ پائیں۔ ان کا ایک مشہور قول ہے، مجھے اتنا گناہ گار مت سمجھو کہ اللہ میری مغفرت نہ کرے، اور نہ مجھے اتنا نیک سمجھو کہ میں خود کو بخشا ہوا سمجھوں۔ حضرت اوس کا لباس پھٹا پرانا ہوتا تھا، کھانے کے لیے کبھی 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہ ہوتا، مگر عبادت میں ان کا دل لگا رہتا۔ راتوں کو روتے، دن کو روزہ رکھتے، دنیا سے بے نیاز ہو کر اپنی ماں کی خدمت اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ حضرت اوس نے خلافت حضرت علی کے دور میں جنگ صفین میں شرکت کی۔ وہ باطل کے خلاف حق کی تائید کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق پر ڈٹ جانا اور اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس پوری کہانی سے ہمیں کئی اسباق ملتے ہیں۔ 1. ماں کی خدمت۔ حضرت اوس نے اپنی ماں کو نبی کریم کی زیارت پر ترجیح دی، جس کا صلہ یہ ملا کہ حضور نے ان کے لیے دعا کی تلقین فرمائی۔ 2. محبت رسول۔ بغیر ملاقات کے حضور سے بے پناہ محبت، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری ایک مثالی جذبہ ہے۔ 3. تواضع۔ اپنے مقام و مرتبے کے باوجود عاجزی اور انکساری ان کی نمایاں صفات تھیں۔ 4. عبادت و زہد۔ دنیاوی آسائشوں سے کنارہ کشی اور اللہ کی رضا کے لیے جینا حضرت اوس کی زندگی کا نصب علین تھا۔ 5. حق کی حمایت۔ حضرت اوس نے باطل کے خلاف لڑتے ہوئے شہادت پائی، جو ہمیں سچائی اور عدل کے لیے کھڑے ہونے کا پیغام دیتی ہے۔